إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ ترجمہ قرآن تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ آل عمران اس کا رکوع نمبر 7 ہم پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وفد نجران سے جو گفتگو تھی وہی آگے بھی جاری ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، پھر مزید میں بتاتا ہوں تفسیر میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالو، تم سب آؤ، الی کلمۃ، ایسی بات کی طرف، سوائن، جو یکساں ہے، جو مسلم ہے، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان۔ وہ کیا ہیں؟ 3 باتیں بیان کی گئی ہیں جو یہودیت اور عیسائیت میں بھی تھیں اور مسلمانوں میں بھی وہ باتیں تھیں کہ یہ 3 باتیں تو تم بھی ان کو مانتے ہو، تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، تو ان کو تو مان لینا۔ جو چیزیں مشترک ہیں اس پر تو اکٹھے ہو جائیں، جو ڈیفرنٹ ہے اس پر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ، یہ کہ نعبد، ہم عبادت کریں، الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی، ولا نشرکا، اور نہ ہم شریک بنائیں، بھی اس کے ساتھ، شیئن، کسی چیز کو، ولا، اور نہ، یتخذا، بنائے، بعضنا، ہم میں سے بعض، بعضاً، بعض کو، ارباباً، رب، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ سب منہ موڑ لیں، فَقُولُوا، تو تم سب کہو، اشہدوا، سب گواہ رہو، بِأَنَّا، بے شک ہم، مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، لما، کیوں، کس لیے، تو حاجونا، تم سب جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں، وما، اور حالانکہ نہیں، انزلت التورات، اتاری گئی تورات، والانجیل، اور انجیل، الا من بعد، مگر اس کے بعد، افلا تعقلون، کیا پس نہیں تم سب عقل رکھتے؟ ہاں انتم ہاؤلا، سنو تم وہی لوگ ہو، ہاں تم وہی لوگ ہو، حاججتم، جو تم جھگڑا کر چکے ہو، فی ما، اس میں، جو، لکم، بھی علم، کہ جس کا تمہیں علم تھا، فلما، تو کیوں، تو حاجونا، تم سب جھگڑا کرتے ہو، فی ما، اس میں، جو، لیس لکم بھی علم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ جس کے بارے میں علم تھا اس کے بارے میں بھی تم نے جھگڑا کیا علم ہونے کے باوجود، اب جس کے بارے میں تمہیں علم ہے ہی نہیں تو اس چیز کے بارے میں تم کیوں جھگڑ رہے ہو؟ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، یہودیوں ولا نصرانیہ، نہ یہودی اور نہ نصرانی، نہ عیسائی تھے نہ یہودی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ تھے حنیفا مسلمہ، یکسو، خالص مسلمان، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے۔ ان اول الناس، بے شک لوگوں میں قریب ترین، بے ابراہیم، ابراہیم کے، للذین، یقیناً وہ لوگ ہیں، اتبعوہ، جن سب نے اس کی پیروی کی۔ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے وہی ہیں جو ان کی بات مانیں گے، جو ان کی اتباع کریں گے۔ وَهَذَا النَّبِي، اور وہ کون ہیں؟ یہ نبی، پھر ان کے بعد یہ نبی یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے قریب ہیں، اور جو ان کی پیروی کریں گے وہ بھی ان کے بھی قریب اور ابراہیم علیہ السلام کے بھی قریب۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو سب ایمان لائے اس نبی پر، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ولی، حامی ہے، مددگار ہے، المومنین، سب مومنوں کا۔ ودت طائفتن، چاہتی ہے ایک جماعت، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کہ وہ سب گمراہ کر سکیں تمہیں، وما، اور حالانکہ، یضلون، وہ سب گمراہ کر رہے ہیں، الا، اور نہیں وہ گمراہ کر رہے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور ان سب کو اس بات کا شعور ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ ہم کس کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو ہی اپنی قبر خود کھود رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون، کس لیے تم سب انکار کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم سب گواہی دیتے ہو۔ یہ کیا گواہی دیتے تھے خود اس کتاب کی؟ ابھی تفسیر میں بتاتا ہوں آپ کو۔
یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، تم سب کیوں خلط ملط کرتے ہو؟ تلبسون کہتے ہیں ملمہ سازی کرنا، حقیقت پر جھوٹ پر حقیقت کا لیپ چڑھا دینا، حقیقت کا لیبل لگا دینا، یعنی جس طرح شراب کی بوتل ہے نا، اس پر لیبل لگا دینا شربت کا، تو یہ ہوتی ہے تلبیس۔ ایک کتاب بھی ہے امام ابن قیم کی، تلبیس ابلیس، یعنی ابلیس شیطان کی ملمہ سازی، اس کے دنیا میں پھیلائے ہوئے جال، بڑی زبردست کتاب ہے۔ تو تلبسونا، تم سب کیوں ملمہ سازی کرتے ہو، یعنی تم جھوٹ پر حقیقت کا لیبل کیوں چڑھاتے ہو؟ الحق کا، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، حقیقت میں وہ باطل ہے، اس پر تم حق کا لبادہ اوڑھ دیتے ہو۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم سب چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم سب جانتے ہو، یہ کام جان بوجھ کر کر رہے ہو۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، اس کا تفسیر دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا پچھلے رکوع اور اس سے پچھلا رکوع بھی، کہ وفد نجران سے جو عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، آپ نے ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائیں، یہ وہ گفتگو ہے، اور یہاں سے اب گفتگو کچھ تبدیل ہو رہی ہے، یعنی ان کے ساتھ گفتگو جو ہوئی خالصتاً، اب یہاں سے اس کا رخ بدل رہا ہے، اور پھر آگے ایک دو رکوع اس تبدیلی میں چلیں گے، کچھ واقعات ابراہیم علیہ السلام کے، اور جس طرح سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ پہلے تھا گفتگو تھی یہودیوں کے ساتھ، پھر تبدیلی کے لیے تحویل قبلہ کا موضوع بھی آیا، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بھی بیان کیے گئے، بیت اللہ کا بنانا، تو دو تین رکوع وہ آئے، پھر مسلمانوں کے ساتھ خطاب تھا۔ اب میں نے کہا تھا کہ مضمون سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، یہاں بھی ایسے ہے۔ شروع میں ہم نے جو پڑھا وہ گفتگو تھی عیسائیوں کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ، اور ان میں خاص کر عیسائی۔ اب جو ہے گفتگو پھر تھوڑی سی بدل رہی ہے، تبدیلی ہو رہی ہے، اور اس میں کچھ اسی طرح کے واقعات، جس طرح سورہ بقرہ میں جب گفتگو تبدیل ہوئی تو واقعات آئے ابراہیم علیہ السلام کے، باقی واقعات، اور اسی طرح اب ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوگا، اور پھر گفتگو بدلے گی، اور پھر آگے جو ہے حصہ، اس صورت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں گفتگو ہوگی خالصتاً مومنوں کے ساتھ، اور اس میں واقعات بیان کیے گئے ہیں غزوہ بدر کے، احد کے، اور مسلمانوں کو ابھارا گیا ہے، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے ہم۔ اب یہ گفتگو کا اختتامیہ جو ہے یہاں پر پہلے حصے کا اس صورت کے، وہ وفد نجران کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی تھی، ان سے پہلے جو ہے نا گفتگو ہوئی، مناظرہ ہوا، پہلے تو سمجھایا گیا، وہ نہیں سمجھے تو پھر مناظرانہ باتیں ہوئیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کی، آپ نے جواب دی، آپ نے سوال کیے، وہ جواب دیتے رہے، پھر جب وہ نہ مانے، اور پچھلے رکوع کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا ان کے ساتھ جو ہے مباہلہ ہوا تھا، مباہلہ کیا گیا کہ آؤ تم جو ہے اگر تم کہتے ہو کہ ہم سچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جھوٹی ہے، پھر ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے لوگوں پر لعنت کر دے، تو وہ مباہلہ نہ کر سکے، وہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو ان کو یہ بھی کہا گیا کہ قل یا اہل الکتاب، ان سے کہو اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، تم ایسی بات پر تو ہم متفق ہو جائیں، تم جو باتیں نہیں مانتے نہ مانو، لیکن جو باتیں ہم میں اور تم میں یکساں ہیں ان پر تو بات کر لو نا۔ یہ وہ آیت ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ اپنی اکثر تقریروں میں پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی گفتگو زیادہ تر غیر مسلموں سے ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں سیم ہیں ان کو تو ہم مان لیں نا، ان پر تو ہم اکٹھے ہو جائیں، جو چیزیں ڈیفرنٹ ہیں ان پر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ یہ ایک چیز ہوتی ہے کسی کو دعوت دینے کا بڑا زبردست طریقہ، کہ جس چیز کو وہ مان رہا ہے اور آپ بھی مانتے ہیں، اس چیز پر متفق ہو جائیں، یا پھر ایسی شخصیت کہ جس کو وہ بھی مانتا ہے اور آپ بھی مانتے ہیں، اس شخصیت پر متفق ہو جائیں۔ یہاں پر تین چیزیں بھی پیش کی گئی ہیں، کہ تین چیزیں جو تم میں بھی اور ہم میں بھی ہیں، دونوں میں یکساں ہیں، تم بھی ان تینوں چیزوں کو مانتے ہو، تمہاری کتابوں میں بھی ہے لیکن تم ان کو چھوڑ چکے ہو، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، اور ایک شخصیت بھی پیش کی گئی ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ تعالوا الی کلمہ، ایسی بات کی طرف آؤ، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ یکساں ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ، اللہ نعبد الا اللہ، کہ نہ ہم عبادت کریں مگر اللہ کی، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہ تو تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے نا، کہ عبادت صرف اللہ کی، یہ تورات میں، انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، اور یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے
عبادت سے مراد یہاں معنی ہم کریں نا وسیع ترین معنی، ایک ہوتا ہے عبادت نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، رکوع سجدہ قیام، اور یہاں معنی ہے غلامی، نہ ہم غلامی کریں صرف اللہ کی، کہ اس میں کیا ہے کہ بات صرف اللہ کی ماننی ہے۔ وہاں ان میں کیا تھا، عیسائیوں میں انہوں نے پہلے شروع میں تو تھی توحید، اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن بعد میں ان کے بڑے بڑے احبار اور رہبان جو ان کے پوپ اور پادری تھے، انہوں نے اپنی طرف ان کو مائل کیا کہ جو وہ کہیں بس وہی حرف آخر ہے، یعنی وہ دین کے جو بڑے ٹھیکیدار بن گئے تھے، انہوں نے اس تورات سے اپنی طرف سے مسئلے اخذ کیے جو لوگوں کی من پسند کے تھے، ان کی مرضی کے تھے، وہ ان کو بتلائے، اب وہ انہی کی بات مانتے تھے۔ اور آج بھی ایسے ہے، جو بڑا پوپ ہوتا ہے، پادری ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ احکامات نازل کرتا ہے، وہ حکم جاری کرتا ہے، جو حکم نامہ وہ لکھ دے وہ پھر نافذ ہوتا ہے، حکم جاری کر رہا ہوتا ہے۔ تو کس کی غلامی کر رہے ہیں؟ اسی کی، بڑے کی، جو وہ کہہ رہا ہے وہ ہم مان رہے ہیں، تو اسی کی غلامی ہو گئی۔ اسی لیے کہا غلامی تو اللہ کی، یہ تو اختیار اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی نہیں دیا کہ کس چیز کو حلال کرنا ہے کس کو حرام کرنا ہے، یہ تو اللہ کے پاس ہے، اللہ نے بتانا ہے یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا، کیونکہ انسان بندے سارے اللہ کے، حکم بھی اللہ کا، اللہ نعبد الا اللہ، پہلی بات یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہ بنائے ہم میں سے کوئی دوسرے کو رب، ہم میں سے بعض کو رب نہ بنائے۔ دوسری بات یہاں یہ ہے کہ شرک نہ کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، شرک نہیں کرنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض کو رب نہ بنائے، یعنی ایک دوسرے کو آپس میں انہوں نے رب بنایا ہوا تھا۔ وہ کیسے؟ یہ آیت جب نازل ہوئی، اور اسی طرح کی آیت آگے بھی ہم پڑھیں گے سورہ توبہ میں، اس میں بھی ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا تھا۔ تو ایک عیسائی جو ہے، کئی عیسائی مسلمان ہوئے، حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، دوسرے ہیں، تو ان میں تھے عدی بن حاتم، جو حاتم طائی مشہور سخی تھے، ان کے بیٹے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ آیتیں جب پڑھی گئیں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے پیغمبر، قرآن کہتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں نے ایک دوسرے کو رب بنا لیا، اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے علماء کو رب بنایا، ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا، ہم کوئی ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ تو ان کو قرآن کی اس بات کا فہم سمجھ نہیں آیا کہ اللہ نے کیوں کہا ہے کہ رب بنا لیا۔ یہاں ہے نا، دیکھیں واضح لفظ ہیں کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم میں سے بعض کو رب نہ بنائے، یعنی اللہ کا درجہ دے دیا، جو کام، جو شریعت نافذ کرنا، احکامات نافذ کرنا جو رب کا کام ہے، وہی درجہ، وہ حیثیت، وہ منصب انسان کو دے دیا۔ تو انہوں نے پوچھا ہم نے رب تو نہیں بنایا۔ ان کے ذہن میں رب کا معنی کیا تھا کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے سر جھکایا جائے، جس کے سامنے رکوع کیا جائے، جس سے دعا مانگی جائے۔ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ ہم عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، جس طرح آج ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں ایک عبادت کا جو تصور بن چکا ہے کہ صرف مسجد تک عبادت محدود ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ مسجد میں جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، وہاں پہ قرآن پڑھنا ہے، دعا مانگ لینی ہے، بس جب مسجد سے باہر آئیں گے پھر اپنی زندگی، اپنی مرضی، پھر ہماری دکان، ہمارا حکم، منڈیوں میں ہمارا قانون، سیاست میں ہماری اپنی مرضی، ہماری جو عدالتیں ہیں وہاں پر اپنا قانون، ہماری جہاں پر قانون سازی ہوتی ہے، ہماری اسمبلیاں، وہاں پر اپنی مرضی، وہاں پر جمہوریت، جو اکثریت کہہ دے وہی۔ ان کے ذہن میں بھی یہی تھا، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا ہوا تھا کہ عبادت تو صرف مسجد میں ہوتی ہے نا، باہر تو اپنی مرضی چلے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ رب بنانے کا معنی کیا ہے، اس پر آپ غور کریں اور پھر ہم اپنے حالت بھی دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ نہیں تھا کہ تمہارا پوپ، پادری، تمہارے مذہب کا جو بڑا ہوتا، وہ تمہیں کسی چیز کے کرنے کا حکم دے دیتا، کیا تم وہ کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں کرتے تھے۔ وہ تمہیں کسی چیز سے منع کر دیتا کہ یہ کام نہیں کرنا، تم رک جاتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں رک جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارا وہ بڑا پوپ، پادری تمہیں کسی چیز کے بارے میں کہتا کہ یہ حلال ہے، تم اس کو حلال سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم حلال سمجھتے تھے۔ آپ نے کہا وہ کہہ دیتا کسی چیز کے بارے میں کہ یہ حرام ہے، تم اسے حرام سمجھتے تھے؟ حضرت عدی کہنے لگے ہاں اس کے کہنے پر ہم حرام سمجھتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہی تو رب بنا لینا ہے، یہی رب بنا لینا۔ رب بنانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کو تم سجدے کرو،
اس کے سامنے جھک جاؤ۔ جب اس کا حکم مان لیا تو حکم تو اللہ کا، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا۔ جب اللہ کا حکم، اگر وہ کہے کہ یہ حرام ہے، اللہ نے حرام کیا ہے اور تورات پڑھ کے دکھائے، اللہ کی کتاب میں سے دکھائے، پھر تو تم نے اللہ کی بات مانی نا، وہ تو صرف رہبری رہنمائی کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب اسی کو تم نے حرف آخر سمجھ لیا، وہ جس کو حرام کہے حرام ہے، وہ حلال کہے تو حلال ہے، وہ کہے کرنا ہے تو تم کرتے ہو، وہ کہے رک جاؤ تو تم رک جاتے ہو، یہ تو رب کا درجہ ہے نا، یہ اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں، تم نے ایک انسان کو دے دی، تو یہی ہے رب بنا لینا۔ آج ہم دیکھیں مسلمانوں میں بھی یہی کیفیت بن چکی ہے کہ عبادت کو جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، وہ صرف مسجد تک محدود ہے۔ مسجد میں جائیں گے، قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، دعا بھی کریں گے، جس طرح عیسائیوں یہودیوں میں ہے، ان کی بھی عبادت صرف جو ہے نا ان کے معبد خانوں تک محدود ہے، باہر نہیں، باہر رب نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، منڈیوں میں رب نہیں، منڈیوں میں قرآن نہیں، اسمبلی میں قرآن نہیں، وہاں پر ہماری اپنی مرضی، یہی ہوتا ہے رب بنا لینا۔ راج دیکھ لیں گے اکثر جہاں 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 جمہوریت ہے وہاں پر قانون قرآن کا تو نہیں ہے، اسلامی قانون تو نہیں ہے۔ چاہے ہمارا ملک پاکستان ہے، اسلام کے نام پہ بننے والا ہے، اللہ رب العالمین توفیق دیں ہمارے حکمرانوں کو کہ اسلام نافذ کرنے، نہ اسمبلیوں میں اسلام تو نہیں، اب جو قانون بنا ہے ابھی جو کر رہے ہیں، جس پر کہ 18 سال سے جو چھوٹی عمر کا بندہ وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ ہندو ہے، وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے تو نہیں پڑھنے دیں گے۔ یہ مدینہ کی ریاست کا ہوتا ہے کام، بالکل اسلام کے خلاف۔ کئی صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے 18 سال سے کم عمر میں انہوں نے کلمہ پڑھا۔ ریاست مدینہ کے نام پر پتہ نہیں کون کون سے کام ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دیں ان لوگوں کو۔ 18 سال سے پہلے عیسائی بننا چاہتے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ بن جائے، دین بیچنا چاہتا ہے بیچ دے۔ 18 سال سے کم عمر کا بچہ وہ مسلمان کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، اس ریاست مدینہ اس کو روکتی ہے کہ نہیں، ابھی 18 سال کا ہوگا پھر پڑھے گا، وہ پہلے فوت ہو جائے تو اس کا گناہ کس پہ ہوگا؟ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کس وجہ سے ہوا کہ اسمبلی ہماری، ملک ہمارا، پیسہ ہمارا، اکثریت ہماری، تو قانون اکثریت کا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قانون تو بنانے والا تو رب ہے، یہ جو بیٹھے ہیں، جو جن کے ہاتھ میں حکومت ہے، ان کا تو کام ہے کہ یہ مشورہ کر کے جو شریعت، جو اسلام، جو قوانین اللہ نے نافذ کیے ہیں، وہ اس پر مسلمانوں کو پابند بنائیں، لوگوں کو ان کا پابند بنائیں، اپنے بنائے ہوئے قانون نہیں، ٹھیک ہے نا، انگریز کے بنائے ہوئے قانون نہیں، اپنے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلیں۔ یہ ان کا اصل اسلامی حکومت کا یہ کام ہوتا ہے۔ تو اس سے منع کیا گیا کہ تمہیں بھی اللہ نے روکا ہے کہ بعض کو بعض رب نہ بنائے، حکم اللہ کا ہوگا، تو ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہو، تو اس پر آ جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو پیچھے جو میں نے منع کیا تھا نا غلامی کا، وہ بھی ہم پھر اپنی پرسنل لائف میں بھی دیکھ لیں کہ ہم اللہ کا حکم کتنا مانتے ہیں، اور برادری کا حکم اس کی کتنی اہمیت دیتے ہیں، والدین کا حکم، استاد کا حکم، یا مذہبی لیڈر کا حکم، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم کتنا اہمیت دیتے ہیں، اور اللہ کے قانون، اللہ کا حکم، قرآن کا حکم، شریعت کا حکم، اس کو ہم کتنی اہمیت دینے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ حرف آخر حکم جو ہے انسان پر وہ اللہ کا ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ سب منہ موڑ لیں، وہ نہ مانیں آپ کی ان باتوں پر جو آپ نے کہی ہیں، 3 باتیں، کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، تیسرے نمبر پر بعض کو رب نہ بنائے، یعنی جو اختیارات حلال و حرام کے انسانوں کو دیے ہوئے ہیں، یہ ان کے پاس نہیں، اختیار حلال و حرام کا، کسی چیز کا حکم دینا، کسی کے کرنے کا، کسی سے رکنے کا، یہ اللہ کا اختیار ہے، انسانوں کا اختیار نہیں۔ قانون، آرڈر، وہ جو ہے وہ اللہ کا ہوگا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ یہ بات نہ مانے تو آپ کہو اشہدوا، پھر تم گواہ رہنا، بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، کہ بے شک ہم جو ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یا اہل الکتاب، اب مزید کہا جا رہا ہے، اے اہل کتاب، لِمَ تُحَاجُّونَ فِي ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا جھگڑا کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام چونکہ جد الانبیاء ہیں، انبیاء کے جو ہیں وہ انہی کی نسل سے جو بعد میں نبی آئے، سارے کے سارے بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی ہیں وہ انہی کی نسل سے آئے، ابراہیم علیہ السلام کی، وہ جد الانبیاء اسی لیے کہا جاتا ہے ان کو۔ اللہ نے ان کو اتنا چنا، اتنی ان کی محبت، ان کی فرما برداری، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں،
آگ میں چلے گئے، بیٹے کو قربان کر دیا، گھر چھوڑ دیا، ملکوں کے ملک ہجرت کی۔ اللہ کو اتنا پسند آئے کہ اللہ نے بعد میں جتنے بھی نبی آئے انہی کے نسل سے بھیجے۔ یہودیت اور عیسائیت انہی کے بعد میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کے نسل سے تھے۔ تو یہودی اور عیسائی اور مکہ کے مشرک، اس وقت 3 گروہ تھے نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ مکہ میں مشرک تھے، مدینہ میں جب گئے وہاں پر یہودی اور عیسائی تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تینوں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا، اپنا رہبر مانتے تھے، اور انہوں نے اپنے مذاہب میں جو بدعات، رسومات اور دین میں نئی نئی باتیں گھڑی ہوئی تھیں، ان کی سند میں بھی یہ ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرتے تھے۔ ان سے کوئی پوچھتا کہ یہ کام کیوں کرتے ہو، وہ کہتے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہم ہیں۔ یہودی بھی کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، مکہ کے مشرکوں سے پوچھو وہ بھی کہتے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے کہا کہ تم نام تو ان کا لیتے ہو اور کام ان جیسے نہیں کرتے، کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ، تورات اور انجیل تو ان کے بعد آئی، إِلَّا مِن بَعْدِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے؟ یہودیت تو آئی بعد میں، تورات بعد میں اتارے گی، وہ یہودی کیسے ہو سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد آئے، وہ عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام تو مسلمان تھے، اللہ کے فرما بردار تھے۔ اب جیسے یہاں کہا جائے نا، ہمارے مسلمانوں میں بھی جس طرح جو گروہ بنے ہوئے ہیں، کوئی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، کوئی شافعی کہتے ہیں، جو مالکی کہتے ہیں، جو حنبلی، جو 4 امام ہیں ان پر، ان کی فقہ پر جو 4 مسالک ہیں۔ اب یہ جب آپس میں جھگڑیں تو ان کو اکٹھا کرنے کے لیے کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنفی، شافعی، مالکی تو نہیں تھے، صحابہ کرام حنفی تھے، شافعی، مالکی تھے، یہ تو بعد میں ہے۔ ہاں کوئی بندہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو فالو کرتا ہے، وہ بات جو قرآن و حدیث کے موافق ہے تو ٹھیک ہے، کوئی انسان اور ان 4 اماموں کے اقوال موجود ہیں، انہوں نے کہا ہماری وہ بات مانو جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ امام شافعی کی جو باتیں قرآن و حدیث کے مطابق ہیں ان کو مانیں، تو امام شافعی کو ماننے والے ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ کی جو باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں ان کو فالو کریں۔ اب کوئی جھگڑے کہ نہیں میں نے ادھر جانا ہے، میں نے حنفی رہنا ہے، میں نے شافعی رہنا ہے، تو ان سے کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنفی اور شافعی تو نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمان تھے، صحابہ کرام بھی حنفی شافعی نہیں تھے، یہ تو بعد میں آئے۔ اسی طرح سے ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی عیسائی تو نہیں تھے، یہ تو بعد میں ہے، تم کیوں جھگڑتے ان کے بارے میں؟ حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتارے گیا۔ فلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں؟ ہاں انتم، ہاں سنو، تم وہ لوگ ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، جس چیز کا تمہارے پاس علم تھا اس کے بارے میں تم نے جھگڑا کیا۔ تورات اور انجیل کے متعلق تمہیں علم تھا، اور اپنے اس احکامات جو تمہارے پاس موجود تھے ان میں بھی تم نے تبدیلیاں کر لیں، اس پر بھی تم جھگڑتے رہے ہو۔ پیچھے ساری باتیں جو پڑھ چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا جو مباحثہ، مجادلہ ہوا کہ اس بارے میں بھی تم نے جھگڑا کیا۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، اب جس چیز کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، اس کا تو تمہیں علم ہی نہیں، اس کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ اس کے بارے میں کیوں کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں، وہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتانا کہ ابراہیم علیہ السلام کس دین پر تھے، ابراہیم علیہ السلام کا مذہب، ان کا دین وہ کیا تھا، وہ اللہ نے بتانا ہے، وہ بتایا آگے۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ رب العالمین جاننے والے ہیں۔ وہ آگے بتایا ما کان ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودین، یہودی، ولا نصرانین، اور نہ ہی نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام تو پکے مسلمان تھے، یکسو ہو کر اللہ کی فرمان برداری کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے۔ مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو کہتے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ بڑی اعلیٰ تھی، اللہ نے ان کو چن لیا تھا۔ بعد میں جتنے بھی لوگ آئے وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے۔ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کن بات کی کہ ابراہیمی کہنے سے ابراہیمی کوئی نہیں بن جائے گا۔ جس طرح آج جتنے بھی مسلمانوں کے گروہ ہیں سارے اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چل رہے ہیں،
ٹھیک ہے نا. حالانکہ ایک دوسرے کے خلاف اختلافات بھی بڑے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ جہنمی تک کہنے کے جو ہے نا وہ دعوے کر دیے جاتے ہیں، فتوے لگا دیے جاتے ہیں ایک دوسرے پر. جب ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو پھر ایک کیوں نہیں بن جاتے ہم ان کی شخصیت پر ایک بن جائیں. قرآن بھی موجود ہے، صحیح احادیث بھی موجود ہیں، اس پر آئیں. تو اسی لیے یہاں ان کو بھی کہا گیا کہ تمہارے خالی زبانی دعوے کام نہیں آئیں گے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں. دین ابراہیمی پر تو وہ ہے جو ان کی اتباع کرنے والا ہے. تو آج بھی یہی ہے کہ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، آپ سے محبت کرنے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت میں محبت کرنے والا آپ کا امتی وہ ہے جو آپ کی اتباع کرنے والا ہو، جو آپ کی سنتوں پر چلنے والا ہو، جو آپ کو فالو کرنے والا ہو. ٹھیک ہے نا. ان اول الناس ابراہیم، بے شک ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب لوگوں میں سے وہ ہے اتبعو جو ان کی پیروی کرنے والا ہو. صرف کہنے سے زبانی کلامی دعوے کام نہیں آئیں گے. جو ان کی پیروی کرے گا ابراہیم جیسا بنے گا، چاہے وہ یہودیوں میں سے ہو، وہ عیسائیوں میں سے ہو، وہ مسلمانوں میں سے ہو، وہ بندہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرے گا وہی کامیاب ہے. وہذا النبی، اور اتباع کرنے والے سب سے اول کون ہیں؟ حاضر نبی، یہ نبی ہیں، یہ نبی. اور یہ دوسرا معنی بھی وہذا النبی، یہ جو اب آخری نبی آ گئے ہیں، ابراہیم کی اتباع کے ساتھ ساتھ اس نبی کی بھی اتباع کرنی ہے. آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کرے گا وہ ابراہیم کی اتباع کرنے والا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، آپ نے ملت ابراہیم کی اتباع کرنی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ایسے سمجھ لو کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والا ہے. صرف زبانی کلامی دعوے کام نہیں آئیں گے. اور میں نے جیسے بات کی کہ ہمیں بھی زبانی کلامی دعوے کام نہیں آئیں گے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں جا کے سفارش کرنی ہے، لہٰذا ہم تو چاہے جو مرضی کرتے رہیں. کئی مسلمانوں کو یہ ذہن ہے، اور کئی جو اپنے آپ کو آل رسول میں سے کہتے ہیں کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں، جہنم تو ہمیں چھو ہی نہیں سکتی. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی سے کہا اعملی، اے میری بیٹی عمل کر لے، عمل کام آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کام آئے گی. جو انسان آپ کی سنتوں پر چلے گا، آپ کی حدیثوں پر عمل کرے گا، آپ کے بتائے ہوئے فرامین اور احکامات ان کو مانے گا، وہ انسان ہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہے. وہذا النبی، اور یہ نبی، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس نبی پر، وہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں، وہی ابراہیمی ہیں. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالی حامی ہے، مددگار ہے مومنوں کا. اللہ کی معیت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید وہ کن کے ساتھ ہے؟ مومنوں کے ساتھ ہے. ودت طائفۃ، چاہتی ہے ایک جماعت، تلی ہوئی ہے ایک جماعت، اہل کتاب میں، اہل کتاب، اہل کتاب میں سے. کس کام پر؟ لو یضلونکم، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وہ تمہیں اس راہ حق سے ہٹا دیں. مسلمانوں کو یہ خطاب ہو رہا ہے اب کہ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اس کام پر تلے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں ہٹا دیں، پیچھے کر دیں، تمہارے ایمان تم سے چھین لیں، تم مسلمان ہو چکے ہو. تو وہ حسد کی وجہ سے، بغض اور عداوت کی وجہ سے، جس طرح ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم گمراہی پر ہیں، تمہیں بھی اس سے ہٹانا چاہتے ہیں. وما یضلون، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو. وہ اپنے لیے اپنی قبریں، اپنے گڑھے خود کھود رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں. یہ ہوتا ہے نا کہ جب کسی انسان کی مت ماری جائے نا تو وہ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں اپنا نقصان کر رہا ہوں. یہ ان کی حالت بھی ایسے تھی، نقصان اپنا کر رہے تھے، گڑھے اپنے لیے کھود رہے تھے، جبکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو حق سے دور کر رہے ہیں. قسم و قسم کے شبہات، باتیں، دل میں شکوک پیدا کرنا، کبھی کوئی بات کرنا، کبھی کوئی، جس طرح پیچھے ہم نے اس صورت کے شروع میں پڑھا نا، جو متشابہات آیتیں ہیں جن کا مفہوم واضح نہیں ہے، ان سے وہ آیتیں پیش کر کے کہنا کہ اب بتاؤ اس چیز کا کیا معنی ہے، یہ چیز کیسے ہے. آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور ان کو راہ حق سے ہٹانا چاہتے ہیں. اب مزید آگے اگلی آیت میں دیکھیں، اہل کتاب کو پھر کہا گیا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب لم تکفرون، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا. اب پچھلی آیت اہل کتاب میں بھی کئی گروہ تھے، کچھ ایسے تھے جو بالکل ضدی اور ہٹ دھرم، جنہوں نے اسلام قبول اس لیے نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری
نبی جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، ہماری نسل سے کیوں نہیں آئے؟ اس عناد اور حسد کی وجہ سے اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ ان میں کچھ ایسے تھے جو جن کے پاس ابھی علم نہیں تھا، یعنی وہ تحقیق کرنا چاہتے تھے، لا علم تھے، یعنی وہ ان لوگوں میں نہیں جو تورات اور انجیل پر ماہر، وہ عامی قسم کے لوگ، ان کے پاس علم ہی نہیں تھا۔ ان میں کئی لوگ جو ہے نا وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ جن کے پاس کوئی خاص علم نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں سے ہے جن کے پاس علم تھا، وہ تورات کے عالم تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، کیوں تم اس قرآن کا انکار کرتے ہو؟ لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود گواہی دیتے ہو۔ تم خود، یہ گواہی کیا تھی؟ یہ خود جانتے تھے نا، کتاب کو پڑھے ہوئے تھے، اور یہ خود گواہی دیتے تھے اس کی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ یہ در حقیقت تھا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کا ظہور نہیں ہوا، آپ مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ تو اس سے پہلے جو مدینہ کی حالت تھی نا، مدینہ میں یہودی تھے، یہودیوں کے کئی قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، اور اسی طرح کچھ لوگ عربی تھے جو بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، جن کو انصار کہا جاتا ہے۔ مہاجرین مکہ سے آئے، انصار مدینہ میں ان کے دو قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ اوس اور خزرج کے قبائل جو ہیں یہ عربی تھے، یہ جو ہے یہودیوں کے خلاف ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں۔ یہ ان کی جب لڑائی ہوتی تھی یہودیوں کے ساتھ، ان عرب قبائل کی، اوس اور خزرج کی یہودیوں کے ساتھ جب لڑائیاں ہوتی تو وہ یہودی کہتے آج تو تم ہمیں شکست دے دیتے ہو، ایک آخری نبی آنے والا ہے۔ وہ اپنی تورات پڑھ کے سناتے کہ دیکھو یہ نبی ہے، یہ نبی آنے والا ہے، جب یہ نبی مبعوث ہوگا اس کے ساتھ مل کر ہم تمہارے خلاف جب لڑائی کریں گے، جہاد کریں گے، تو پھر ہم جیت جائیں گے، ہمیں فتح ملے گی۔ اسی بات کی طرف اشارہ سورہ بقرہ میں بھی تھا، ٹھیک ہے نا؟ وہ فتح طلب کرتے تھے اس نبی کے نام سے کہ اللہ اس نبی کو بھیج، وہ آئے، اس کے ساتھ مل کر ہم مشرکین عرب کے ساتھ لڑیں اور ان سے جیت لیں، کیونکہ ان میں شرک نہیں تھا، یہ مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے، وہ تو اللہ کو مانتے تھے۔ تو اس لیے اب یہاں مزید کہا جا رہا ہے، اور پھر ان اوس اور خزرج والوں نے ان سے سنا ہوا تھا، وہ گواہی دیتے تھے۔ شہید ہونے کا مطلب کہ وہ ان سے سنتے تھے یہودیوں سے کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جب اوس اور خزرج کے کچھ لوگ مکہ میں آئے، انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آ چکے ہیں، یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارتیں، جن کی باتیں یہودی کرتے رہتے ہیں اپنی کتاب تورات پڑھ کر، تو لہٰذا یہودیوں کے ماننے سے پہلے ہم ہی مان لیں۔ یہ یہودیوں سے پہلے ہی مان لے آئے، انہوں نے مان لیا، اور نبی کریم صلی اللہ، اب یہ تورات میں جو خبریں تھیں، جو شہادتیں تھیں، ان شہادتوں کا فائدہ یہودیوں کو تو نہ ملا، ان سے سننے والے جو اوس اور خزرج کے قبائل تھے ان کو فائدہ ہو گیا۔ انہوں نے ان سے سننے کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں بھی لائے، اور آپ کے محافظ اور نگران، آپ کے مددگار بھی بن گئے۔ اس لیے اب ان یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے زبانوں سے جو سنتے تھے، تم پڑھ کے ان کو سناتے تھے، انہوں نے تو مان لیا ہے، تم کیوں نہیں مانتے؟ تم تو بلکہ ان کے بھی گواہ ہو، انہوں نے تمہاری وجہ سے قبول کیا ہے، تم نے قبول کیوں نہیں کیا؟ اور انہوں نے کیوں قبول نہیں کیا وہ میں پہلے بتا چکا ہوں، صرف حسد کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، کہ نبی جو ہے وہ تو ہماری نسل سے آنا ہے۔ انہوں نے اپنا ایک نسلی حق سمجھا ہوا تھا کہ ہمارا حق ہے کہ سارے نبی ہماری طرف سے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ سلسلہ اب ختم کیا کہ اب تمہاری نسل سے نہیں، اب اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے ہیں، پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، باقی جتنے نبی آئے وہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے، ٹھیک ہے نا؟ اب مزید ان کو اور کہا جا رہا ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم خلط ملط کرتے ہو، کیوں تم ملمہ سازی کرتے ہو؟ جس طرح میں نے ترجمہ کیا تھا نا پہلے، ملمہ سازی، کہ لیبل لگا دینا، جھوٹ پر سچ کا لیبل لگانا۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ جھوٹ اگر جھوٹ کے لیبل میں ہی بولا جائے تو ہر کوئی سمجھے گا کہ جھوٹ ہے۔ سفید جھوٹ، واضح جھوٹ بولا جائے تو ہر بندہ سمجھ، دیکھو یار سفید جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ بولنے والا بندہ ہر وقت جو ہے نا وہ سچ کے لیبل میں جھوٹ بولتا ہے تاکہ پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ دیکھنے والے کو، اسی طرح جو 2 نمبر چیزیں بیچتے ہیں وہ 1 نمبر کا لیبل لگا کر ہی بیچتے ہیں نا، تاکہ دیکھنے والا سمجھے کہ 1 نمبر چیز ہے، ہوتی در حقیقت وہ 2 نمبر ہے۔
اسی طرح اب یہ اہل کتاب جو تھے یہ اپنے تورات کے، انجیل کے، اپنے مذہب کے جو مسائل تھے وہ اپنی منمانی اپنی طرف سے بنا کر اس پر لیبل لگاتے تھے تورات اور انجیل کا، کہ یہ مسئلہ اپنی طرف سے بتایا ہے، لوگوں کی منمانی کا، ان کی مرضی کا، اور مرضی کا فتویٰ دے کر ان سے پیسے لیتے تھے، اور اس پر لیبل کیا لگاتے تھے کہ یہ مسئلہ اللہ کی کتاب کا ہے، یہ مسئلہ تورات کی فلاں آیت میں ہے۔ ان کو روکا گیا، کیوں تم ملتبس کرتے ہو، کیوں تم خلط ملط کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق چھپا دیتے ہو، اصل جو مسئلہ ہے وہ بتاتے نہیں۔ یہ ہوتا اس لیے تھا کیونکہ لوگوں کو ان کی منمانی کا مسئلہ مل جاتا، فتویٰ مل جاتا، تو اس پر جو ہے وہ خوش ہو کر اپنے علماء کی خدمت کرتے، پیسہ دیتے ان کو، اس وجہ سے وہ جو ہے حقیقت کو چھپا دیتے تھے، جو اصل مسئلہ ہوتا وہ بیان نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو روکا گیا۔ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہی بات پہلے سورہ بقرہ میں بھی تھی، جس طرح میں نے بتایا نا، مضمون کچھ ملتے جلتے ہیں، وہاں بھی تھا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہو، تکتم الحق، حق چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، حق چھپا دیتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جان رہے ہوتے ہو۔ یہ کام ایسے نہیں کہ لا علمی میں ہوتا تھا، جان بوجھ کر۔ اب مزید آگے اگلے رکوع میں بھی ہم پڑھیں گے، کچھ خطاب آگے بھی جاری ہے انہی اہل کتاب سے۔ اب یہ ان کو ایسے سمجھ لیں کہ ان کو ایک دعوت حق دی جا رہی ہے کہ آؤ اسلام قبول کر لو، یہ تمہاری خرابیاں ہیں، ان کو چھوڑو، کیوں تم خلط مرد کر رہے ہو حق کو باطل کے ساتھ، اور تم اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے ہو اور ملت ابراہیم پر چلتے بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام میں جو باتیں تھیں وہ تم میں ہیں ہی نہیں، ان جیسا تمہارا کردار نہیں، ان جیسا تمہارا مذہب نہیں، ان جیسی تمہاری عبادت نہیں، تو ان کو ایک دعوت دی گئی۔ اس پر پھر انہی آیتوں کو پڑھ کر کئی عیسائی جو ہیں وہ مسلمان بھی ہوئے، کئی یہودیوں کے عالم بڑے بڑے وہ بھی مسلمان ہوئے۔ تو انشاءاللہ آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، اگلے رکوع سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا کوئی سوال ہو سبق کے متعلق یا کوئی آپ نے مسئلہ وغیرہ پوچھنا ہو، نیچے واٹس ایپ نمبر لکھا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی ناصر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔